نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے اور آج سے تقریباً 78 سال پہلے 78 ایئرس قبل ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں جنگ آزادی کے تعلق سے کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے بزرگوں کی جو قربانی ہے وہ ہمارے سامنے رہے، اور ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے بزرگوں کی ماضی سے ناواقف ہوگی اس میں سستی ہوگی، اس میں کاہلی ہوگی، اور جس قوم کو اپنے بزرگوں کے کارنامے معلوم نہیں ہوں گے وہ کس طریقے سے ایک زندہ قوم بن سکتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی تاریخ جو بیان کی جاتی ہے وہ محمد بن قاسم کی آمد سے بیان کی جاتی ہے۔ 711 عیسوی میں تقریباً سن 93 ہجری میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ہندوستان میں بھیجا، لیکن مورخین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں۔ ہندوستان کی ایک تاریخ اور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو بنایا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان کے اندر آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ الگ الگ ہندوستان کی تاریخ ہے، لیکن ہندوستان کی ایک تاریخ کا آغاز ہوتا ہے سن 1498 سے، جس میں انگریزوں کی آمد ہندوستان میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سن 1005 میں محمود غزنوی کی آمد ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک موقع ہندوستان میں وہ آتا ہے کہ پورے ہندوستان کے اوپر اسلامی حکومت ہوتی ہے، یہاں کا بادشاہ مسلمان ہوتا ہے، بڑی بڑی سلطنتیں یہاں پر گزری ہیں۔ خلجی سلطنت نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، لودھی سلطنت نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، پٹھانوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، اسی طریقے سے مغلیہ حکومت بھی ہندوستان پر رہی۔ کم و بیش 315 سال مغلوں نے یہاں پر حکومت کی، اور مغل حکومت میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جس میں بابر ہے، ہمایوں ہے، اسی طریقے سے جہانگیر ہے، شاہ جہاں ہے، اکبر ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ مغل حکومت کے 188 سال وہ گزرے ہیں جس میں مغل حکومت نے ترقی کی ہے، اور اس کے بعد کے جو سال ہے مغل حکومت تنزلی کا شکار ہو گئی۔ سن 1498 کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریز آتے ہیں، اسی گجرات کے ایک علاقے سورت کی بندرگاہ پر وہ اترتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر تجارت کا آغاز کرتے ہیں۔ کم و بیش 100 سال تجارت کرنے کے بعد سن 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی قائم ہوتی ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر اپنا تجارتی سلسلہ شروع کرتی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت میں، احمد آباد میں، کھمبات میں، بھروچ میں، راجستھان میں، مہاراشٹر میں مختلف علاقوں پر اپنے قلعے تعمیر کیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو نام آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے مقصد سے آئی تھی، لیکن پس پردہ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب برطانیہ کے اندر یہ کمپنی تشکیل دی گئی تو اس کو یہ اختیارات تھے کہ وہ قلعے تعمیر کرے، فوجی چھاونیاں بنائے، اور اس طرح کا نظام مقرر کرے جیسا کہ ایک حکومت میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی طرح کا نظام بنایا اور سب سے پہلے گوا کی بندرگاہ پر قبضہ کیا۔
جو مورخین نے لکھا ہے. اور اس کے بعد کلکتہ پر حملہ کیا, بمبئی پر حملہ کیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کیا. سب سے پہلے کلکتہ اور بنگال کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد بمبئی کے اوپر. لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت بہت مضبوط تھی. مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست ہوئی. اس کے بعد یہ فرمان جاری کیا گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر بین لگا دیا جائے. انگریز عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے, معافی مانگی اور اس کے بعد یہ فرمان جاری ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو لیڈر ہے سر جان چائلڈز, اس کو ملک بدر کر دیا جائے. ایسٹ انڈیا کمپنی سے مقابلے میں جو حکومت کا نقصان ہوا ہے کمپنی وہ ادا کرے گی, اور انہوں نے ہندوستانی لوگوں سے جو قرضے لے رکھے ہیں ان تمام کے تمام قرضوں کی ادائیگی ہو. یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. جس طریقے سے ہمیں اپنے دینی اور ذاتی مسائل کا علم ہونا چاہیے, اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا پورا پورا حق. مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے. اسلام کی آمد سندھ کے اندر 711 عیسوی کے اندر ہو چکی تھی اور تقریباً 1857 تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. گرچہ پورے ہندوستان میں یک بارگی اتنی حکومت نہیں رہی, لیکن مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے. جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا 1707 میں انتقال ہو جاتا ہے اور پورے ملک کے اندر جو حکومت مضبوط تھی اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے, الگ الگ حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں. گجرات کا الگ بادشاہ ہو جاتا ہے, راجستھان کا ایک الگ ہو جاتا ہے, اور بنگال کے اندر الگ بادشاہ بن جاتا ہے. مختلف بادشاہ اپنی اپنی حکومتوں کو قائم کر لیتے ہیں. ایسے موقع پر انگریزوں نے دیکھا کہ اب مغلیہ سلطنت کا زور ٹوٹ چکا ہے. اب مغلیہ حکومت کے پاس وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ہے جس سے وہ ہمارا مقابلہ کر سکے. ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً 50 سال بہت خاموشی کے ساتھ تجارت کی اور اپنے قلعوں کو مضبوط کیا. انہوں نے کلکتہ کے اندر ایک فورٹ ولیم قلعہ بنایا, ایک ڈائمنڈ ہاربر قلعے بنائے, اور ان قلعوں کے اندر فوجی چھاونیاں بنائی, اور اس طرح کا نظام بنایا کہ اگر کبھی حکومت سے مقابلہ کرنے کا موقع آئے تو ہم اس قلعے میں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تعلق سے جس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تجارت کے مقصد سے نہیں آئے, ان کا نام مورخین نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر, اپنے بیانات کے اندر, اپنے ارشادات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور ان کے بعد اگر کوئی شخصیت آتی ہے تو وہ بنگال کے گورنر علی وردی خاں ہے. 1754 میں انہوں نے سب سے پہلے انگریز کو شکست دی اور ان سے فورٹ ولیم اور قلعہ ہاربر یہ دونوں کے دونوں خالی کرا دیے. جب 1756 میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی جگہ پر ان کا نواسہ سراج الدولہ حاکم بنتا ہے, اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی مقابلے کے لیے آتی ہے اور 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں جنگ ہوتی ہے. بیچ میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جنگ آزادی کا آغاز 1857 میں ہوا ہے. یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. اس سے 100 سال پہلے 1757 کے اندر سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں جنگ کی ہے اور پہلی جنگ کے اندر انگریزوں کو شکست دی ہے, اور اس پر ایک معاہدہ ہوا ہے, اور اس معاہدے کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ انگریز اور سراج الدولہ دونوں کی حکومت مل کر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. لیکن ہمارے آپسی اختلاف نے ہماری اس حکومت کو ختم کر دیا, اور 1757 کے اندر جب دوبارہ جنگ ہوئی ہے تو میر جعفر کی غداری کی بنا پر سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے. اس موقع پر مورخین نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ آج جو ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمان کو بانٹا جاتا ہے, اس زمانے میں یہ نفرت نہیں تھی. سراج الدولہ کے جو 2 بڑے وزیر تھے, ایک کا نام میر مدن تھا
اور ایک کا نام منوہر لال تھا۔ میر مدن اور منوہر لال یہ سراج الدولہ کے وزیر تھے، اور جب میر جعفر نے غداری کی تو انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے یہ دونوں ہندو کمانڈر، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر سراج الدولہ ان کو واپس آنے کے لیے نہ کہتا تو اس موقع پر یہ دونوں کے دونوں کمانڈر انگریز کو شکست دے دیتے، لیکن میر جعفر کی غداری اور اس کے بعد پھر فوج کا پسپا ہو جانا اور سراج الدولہ کا شہید ہو جانا، یہ سارے کے سارے واقعات پیش آئے۔ پھر 1765 کے اندر ایک کوشش اور کی گئی، جو میر قاسم میر جعفر کا داماد ہے، انگریزوں نے 1760 میں میر جعفر کو معزول کر دیا اور اس کو نااہل قرار دے دیا، اس کے داماد میر قاسم کو حکومت دی۔ میر قاسم نے دیکھا کہ انگریزوں کے ارادے ناپاک ہیں، اس نے اپنی قوت کو مضبوط کیا، انہوں نے دہلی مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے شاہ عالم ان سے رابطہ کیا، اور اسی طریقے سے سراج الدین جو اودھ کے گورنر سے ان سے رابطہ کیا، تینوں نے مل کر بکسر کے میدان میں پھر مقابلہ کیا۔ لیکن یہاں بھی ہماری کمی کوتاہی اور جو ہمارے اندر کے غدار ہیں ان لوگوں کی وجہ سے بکسر کے میدان میں بھی مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ لیکن ابھی تک انگریز کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہندوستان کے اوپر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، کیونکہ ایک اور سلطنت جو حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی تھی وہ مقابلے میں تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1767 سے لے کر 1799 تک تقریباً 25-30 سال کے اندر ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 بڑی جنگیں کی۔ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے اور بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ایسے موقعوں پر کہ جب 15 اگست کا دن ہو، 26 جنوری کا موقع ہو، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کریں کہ ٹیپو سلطان نے تقریباً 4 بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ تیسری جنگ کے اندر جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شکست ہوئی اور آپ نے صلح کی تو مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے آدھی سلطنت اپنی انگریزوں کو دے دی اور 3 کروڑ سے زیادہ تاوان آپ کے اوپر لگایا گیا، اور جب آپ اس تاوان کی ادائیگی نہیں کر پائے تو انگریزوں نے بطور ضمانت آپ کے 2 بیٹوں کو لے لیے، اور لیکن اس موقع پر بھی ٹیپو سلطان نے غلامی کو قبول نہیں کیا بلکہ بطور ضمانت اپنے 2 بیٹے دے دیے۔ 1799 کے اندر دوبارہ ٹیپو سلطان نے جنگ کی، اس موقع پر بھی ہماری غداری کی بنا پر جو ہمارے اندرونی غدار ہیں ان کی وجہ سے 1799 کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنا ایک تاریخی جملہ کہہ کر کے چلے، انگریزوں کی غلامی کسی بھی حال میں قبول نہیں کرنی ہے، اور یہ کہہ دیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تاریخ کے اندر آج بھی یہ جملہ لکھا ہو۔ 1803 کے اندر شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب حکمراں طبقہ انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابھی تک علماء کرام خاموش تھے، وہ یہ سوچ اور سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جو الگ الگ حکمراں ہیں یہ انگریزوں کا مقابلہ کر لیں گے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ کر لیں گے۔ ابھی تک علماء کرام میدان میں نہیں آئے تھے، لیکن لڑنے والے مسلمان سر فہرست مسلمان تھے، چاہے وہ علی وردی خاں ہو یا سراج الدولہ ہو یا شجاع الدولہ ہو یا فتح علی ٹیپو سلطان ہو یا حیدر علی ہو یا میر قاسم ہو، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ غیر مسلم شریک نہیں تھے، ان کی فوج میں غیر مسلم ہندوستانی بھی تھے، لیکن علماء کرام کی جماعت ابھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جب 1803 کے اندر یہ دیکھا کہ اب حکمراں طبقے سے انگریزی سلطنت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اس موقع پر 1803 میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ اعلان کیا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اب ہندوستان کے ہر شخص کے اوپر جہاد فرض ہے، اب انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ اور مولانا عبد الحی نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کے اوپر یہ لکھا کہ دلی سے کلکتہ تک ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے
کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کرے، اور یہی خدائی فیصلہ ہے۔ آپ کے اس اعلان کرنے کے بعد جو آپ کو تکلیفیں دی گئی میرے دوستو، پڑھنے کی ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زبان کو نہیں پھیرا، آپ کی زمینوں کو ہڑپ کر لیا گیا، آپ کے بدن کے اوپر چھپکلی کا لیپ لگا دیا گیا، آپ برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ نے اپنے اس فتوے کو واپس نہیں لیا، بلکہ مرنے سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی، ان لوگوں نے ایک جماعت بنائی 1812 کے اندر، اور پورے ملک کا دورہ کیا، ہر گاؤں میں پہنچے، ہر گلی میں پہنچے، ہر قریے میں پہنچے، ہر دیہات میں پہنچے، ہر شہر کے اندر پہنچے، اور لوگوں کے اندر آزادی کی روح ہوئی۔ 1831 کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس مختصر سی جماعت کو لے کر پنجاب کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد بالا کوٹ کی پہاڑی پر آپ کا مقابلہ ہوتا ہے اور آپ وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1831 کی شہادت کے بعد مسلمان کمزور پڑ گئے، ان کی تحریک ختم ہو گئی۔ میرے دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شہید ہو گئے، آپ کے شاگرد شہید ہو گئے، لیکن وہاں سے بچے ہوئے کچھ علماء کرام واپس ہندوستان تشریف لائے، اور انہوں نے تقریباً 40 سال محنت کی۔ اس میں مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا نصر الدین دہلی، علماء صادق پور، انہوں نے دوبارہ آ کر ہندوستان کے اندر محنت کی، اور 31 مئی 1857 ایک تاریخ طے کی۔ وقت ہو چکا ہے، نہیں تو میں انشاءاللہ بتاتا، پھر کبھی موقع آئے گا میں بتاؤں گا کہ 31 مئی 1857 کو پورے ملک میں ایک ساتھ بغاوت کا اعلان کرنا تھا، لیکن کسی وجہ سے فیصلے خداوندی کچھ اور تھا، اور اس موقع پر یہ بغاوت نہیں ہو سکی، جس کی بنا پر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔